اچھا، منگنی کو طول دینے کے بھی نقصانات ہیں. منگنی کو جتنا بھی زیادہ طول دیا جائے گا اور وہ فضول قسم کے بہانوں کی وجہ سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا والدین اپنے بہت سارے خود ساختہ پیمانوں سے ان کی جو ہے نا وہ شادی میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یا اگر نکاح بھی ہو گیا ہے تو رخصتی میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بہت طول دینے کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے وہ ممکنہ طور پہ بہت سارے حرام کاموں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت غیر شرعی یہ اسلام نے اس میں اپنے تقوی کو بچانے کا ذریعہ قرار دیا تھا، یہاں پر اس کو تقوی کو ملیامیٹ کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ منگنی بن جاتی ہے. اچھا، منگنی اور نکاح لمبا چلنے کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، ہمیشہ نقصانات ہیں. یا تو دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جناب جتنی بھی طویل منگنیاں ہیں نا، یہ عموماً حاسدین کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اپنے فائنل نکاح تک پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں. جتنی طویل چلائیں گے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے جو ہے نا کوئی بیس بنایا جائے گا، اس کے اندر کچھ بے جا توقعات اس کے اندر کی جائیں گی، اور یہاں تک کہ وہ منگنی اینڈ ہو جاتی ہے. تو طویل منگنیاں عام طور پر حاسدین کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا، دوسرے کی یہ جو خوشی کی جو تقاریب ہوتی ہیں، اس میں رشتہ داروں کی رسم منہ پھلائی بھی ہوتی ہے. یہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی دوسرے کے گھر میں خوشی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے کچھ رشتہ دار آپ کو منہ پھلائے ملیں گے، ان کو منایا جا رہا ہوگا، ان کو سوچا جا رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو کیا جائے، اور وہ کسی صورت قابو آنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ایک بہت ہی بری بات ہے. کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر میں نکاح ہے یا رسم امام ضامن ہے، اور اس میں کچھ رشتہ دار جو ہے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، ان کے شرطیں لگا رہے ہیں آنے کی اس کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ انتہائی غلط ایک بات ہے. کسی کے گھر کی خوشی کو اس طرح سے خراب کرنا، خود آپ کے گھر میں اور دوسرے شخص کے بھی گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا کرے تو کتنا برا والی بات ہے یہ. تو چاہے یہ منگنی ہو، اس کے اندر بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ منہ پھلائے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے اندر. تو بہرحال یہ بھی ایک رسم کے طور پر ہے، رسم منہ پھلائی جسے کہا جاتا ہے. خیر، اچھا، اب منگنی اور نکاح کو طول دینے کے کچھ غیر ضروری بہانے ہم نے دیکھیے کہ اس کو ان بہانوں کا سہارا لے کے ان چیزوں کو طول دیا جاتا ہے. یہ بہت لمبا کھینچا جاتا ہے. بعض اوقات سالوں کھنچ جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے مہینوں کھنچ جاتے ہیں، اور اسی کے دوران جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ. اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بیجا توقعات. بیجا توقعات یعنی کچھ ایسی توقعات کہ جس کا نہ اسلام نے کوئی کہا ہے آپ سے، کچھ ایسی توقعات ان سے کی جانے لگتی ہیں. مثلا ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بھائی منگنی ہوئی یا نکاح بھی ہوا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ان کے دامادوں کے بھی جوڑے آنے چاہیے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ غریب سے غریب بھی ان کے پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار، بلکہ ایک اور چیز آگے پہلے تو شاید وہ ویسے ہی سوٹ ووٹ دے دیے جاتے تھے بغیر سلے ہوئے. اب یہ کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص درزی وہاں پر جا کر وہ اپنے ناپ دیں گے، اور وہاں پہ سلائے سوٹ جو ہیں اس طرح سے ان کو دیے جائیں گے. اور یعنی غریب سے غریب لوگ بھی اتنا ان کے اوپر ایک برڈن ڈال دیا گیا ہے، یا انہوں نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے. تو انہوں نے دامادوں کو نہیں دیے، ہماری چچیوں کو نہیں دیے، اور خالاؤں کو نہیں دیے، اور ان کے نہیں دیے اس پہ. یا مثلا ہم تو جب بھی جاتے ہیں 2 کلو مٹھائی لے کر جاتے ہیں، اور ان کی اماں آتی ہیں تو 2 درجن کیلے لے کر آ جاتی ہیں خالی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں. تو یا مثلا خالہ کہیں سے ٹپک پڑتی ہیں کہ یہ کون سی تم نے کس جگہ اس سے شادی کر دی، اس سے کہیں زیادہ اچھی تو میری فہمیدہ تھی مثلا. تو اس طرح کی بھی بہت چیزیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں. بہت سی ہم نے مثلا دیکھا ہے اس کے اندر کہ جناب وش نہیں کیا برتھ ڈے کے اوپر فیس بک پہ، تو اس پہ بھی منگنیاں ٹوٹتے، بلکہ نکاح تک ٹوٹتے دیکھیں. تو یا مثلا کوئی چچی اس کے اندر ناراض ہو جاتی ہیں کہ مووی میں میرے تصویر نہیں لی گئی، یا ہمیں جانا پوچھا نہیں گیا، یا اسٹیج پہ زیادہ دیر نہیں بٹھایا وغیرہ اس طرح سے. تو یہ بیجا توقعات ہیں. یعنی اس طرح کیا ہے کہ یہ اس میں یہ بہت ساری چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی الزام لگا کے کہ یہ بہت کنجوس ہیں، انہوں نے فلاں چیز نہیں دی، اور یہ وہ اتنے سارے اس میں پہلو، یہاں تک کہ وہ حاسدین کے حسد کا شکار منگنی ہو جاتی ہے. غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے.
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا وقت آپ نے دے دیتے ہیں, اتنی اسپیس دے دیتے ہیں ان افراد کو کام کرنے کے لیے, تو یہ کبھی بھی طول نہیں کھینچنی چاہیے, بہت مختصر ہو اگر ہو بھی, اور وہ بھی خفیہ ہو تاکہ زیادہ بدنامی کا باعث بھی نہ بنے. اچھا, خود ساختہ مجبوریوں کی بھی ایک فہرست ہے جناب. لوگ کہتے ہیں بھائی اس وجہ سے بھی ڈیلے کر رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے. مثلا جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی کی جو ہے نا ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے. بھائی لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بعد میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں, بلکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے تو خود میڈیکل کالج اور اس کے بعد جن کی یعنی پوسٹ گریجویشن وغیرہ اتنے لمبے پروسیجر بعض اوقات 7-7, 8-8, 10-10 سال کے ہو جاتے ہیں, تو اس میں کہاں تک, تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح شادیاں کر لیتے ہیں اور یعنی سیریس ہوتے ہیں اپنی پڑھائی میں, تو بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی پہلے تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر جب تک یہ منگنی چلتی رہے گی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ غلط فہمی ہو جائے گی اس میں اور وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو لڑکے یا لڑکی کی تعلیم کو کبھی بہانہ نہیں بنانا چاہیے, اور اسی طریقے سے یہ لڑکے کے اچھے برسر روزگار ہونے کا انتظار کرتے رہنا. بھائی ابھی ایسے ہی پھرتا رہے گا جب تک کہ اگر کوئی اس کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی, شادی ہو جائے گی, تو بہت ہی جلدی نوٹ کیا گیا کہ ایسے افراد جن کی جلدی ایج میں شادی ہو جائے, مثلا 18-20 سال میں, تو جس عمر میں لوگ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں یہ 10 سال میں 28 سال کی عمر تک سیٹل ہو چکا ہوگا. یعنی اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ خود بھی دماغی طور پر ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ جلدی سیٹل ہو جاتا ہے. تو برسر روزگار ہونے کا انتظار کرتے رہیں, یا اچھی جاب لگ جائے تو انتظار کرتے رہیں. یہ ایک ایسی بیجا توقعات ہیں یہ اس کو طول کھینچنے کے لیے جو بہانے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا ابھی لڑکا مکان لے لے پہلے اپنا, اچھا والا والدین کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن نہیں پہلے مکان لے لے. بھائی بعد میں بھی لے سکتا ہے, فیملی بڑھے گی خود ہی لے کر جائے گا اپنے, یعنی اگر گنجائش ہوگی اس کے پاس, یا پہلے گاڑی خرید لے اور انتظار کر رہے ہیں کب تک وہ, جب تک پیسے جمع کر کے اس تک پہنچتا ہے تو گاڑی مزید مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ایک آگے چلتا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا پہلے زیورات تو بھی جمع ہو جائیں, تو جہیز جمع ہو جائے, تو بری کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے. کیا ہے کہ اس سے یہ تمام چیزیں ایڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہیں, کہ بے جا اس کے اندر خرچوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا, ان کی تیاریوں کے وقت لینا, یہ نقصانات کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے مثلا رسومات کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ بھی پیسوں کا انتظام ہو جائے, اس کے لیے وقت لیا جاتا ہے کہ بھائی ظاہر معلوم ہے کہ ہال کے اندر ہوگی, لان کے اندر ہوگی, اتنا کھلانا ہوگا, اتنے لاکھوں روپے کا خرچہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہر ایک کے پاس تو ہر وقت اتنے موجود نہیں ہوتے, تو ان کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ خود ساختہ ایسی چیزیں جس سے ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. یا مناسب موسمی کا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں, ابھی گرمیاں بہت زیادہ ہیں, ابھی سردیاں پہلے گزر جائیں, ابھی بارشوں کا وقت ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے. یہ تو ایک یعنی, اور پھر ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایام ازا کتنے دن چلتے ہیں, پھر یہ ایام فاطمیہ, ایام محسنیہ وغیرہ, اور پھر اتنا وقت نہیں ہوتا. تو اس میں اگر آپ اتنے 6 مہینے آگے بڑھاتے جائیں گے چیزوں کو, کبھی موسموں کی وجہ سے, کبھی ایام کی وجہ سے, تو یہ کیا ہوتا ہے, یعنی ان کا تو احترام ضروری ہے لیکن اس میں بہت زیادہ وقت کھینچتا چلا جاتا ہے. تو مناسب موسم کا انتظار کرتے رہنا, اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. یا غیر ملکی رشتہ داروں کی وطن آمد کا انتظار, کہ جناب ابھی تو نہیں, وہ تو دسمبر, ابھی جنوری چل رہا ہے, وہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں میں تو ضرور شادی اٹینڈ کروں گی, اور وہ ان کا آنا ہے دسمبر میں. اب جناب یہ کھینچ کھانچ کے اتنا, وہ ظاہر ہے لڑکے لڑکی خود سے تو اس طرح نہیں کر سکتے, نہ ان کا اس طور پہ منہ پڑتا ہے کہنے کے لیے, لیکن یہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی لمبی لمبی یہ ان فلاں رشتہ داروں کی آمد میں, یہاں تک کہ اگر کوئی انتقال بھی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اتنی دیر تک ان کو انتظار کرانا, میت کو تدفین میں بعض اوقات اگلے دنوں تک کے اندر بات چلی جاتی. اور یہ بات بہت ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے کہ کسی کے انتظار میں میت کو دفنانے میں ڈیلے کیا جائے. دفنا دیں, اس کے بعد قبر پہ آ جاؤ, کچھ اس کی کیا ہے. اب تو بلکہ لائیو اگر ویسے دیکھنا ہی ہے ان کا چہرہ بھی, تو اب تو لائیو بھی دکھایا جا سکتا ہے, تو بہرحال انٹرنیٹ کے تھرو. تو یہ غیر ملکی جو رشتہ دار ہیں, یعنی جو غیر ملکوں کے اندر رہائش پذیر ہیں, ان کی آمد کے انتظار میں ڈیلے کرتے رہنا, یہ بہت خطرناک ایک چیز ہے. تو یہ مروجہ جو منگنی کی رسم ہے, اکثر یہ نکاح کو بہت تاخیر میں ڈال دیتی ہے. ظاہر ہے ابھی کسی نے 15-20 لاکھ روپے اس پہ خرچ کیے ہیں تقریب کے اوپر اور کپڑوں اور سب کے اوپر, اب فوراً کیسے نکاح کر دیں, اس کے لیے پھر وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں اور چیزیں اور سب چیزیں.
تو کیا ہوتا ہے کہ نکاح کو بھی یہ اور ڈیلے کر دیتی ہے چیز، حالانکہ کوئی ایسی پرماننٹ چیز نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے خود اصل نکاح تاخیر میں پڑ جاتا ہے.